اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق امان ایڈوکیٹ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسرائیل نے قطر سے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا اور جو عارضی جنگ بندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ بمباری شروع کر دی۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جو تھیں اس میں ایک بڑا ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے اور بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں، بہت سارے ممالک، بہت ساری بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس وقت اسرائیل کے مظالم پہ سیخ پائے وہ آوازیں اٹھا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سپر پاور کہلوانے والی طاقت امریکہ وہ ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کو اسلحہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور شے بھی دے رہی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی خاموشی، ایک کیا کہنا چاہیے، کیا لفظ استعمال کیے جائیں کہ جیسے کوئی مردنی طاری ہے، کوئی بے ہوش ہے، نیم بے ہوش ہیں یا مردہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ جو مسلمانوں کے اندر ایک لہر، ایک دوسرے کے لیے جو درد ہوتا ہے وہ نہ لہر اٹھتی ہے نہ درد اٹھتا ہے۔ درد تو اپنے اپنے پیٹوں کا ہے اور اپنے اپنے پیسوں کا، اپنے اپنے اقتدار کا ہے، اپنی اپنی معاملات کا ہے، اپنی اپنی اولادوں کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اپنی پارٹیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نہیں کیا جا رہا تو امت مسلمہ کے لیے نہیں کیا جا رہا، نہیں کیا جا رہا تو مظلوم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کشمیری ہوں، فلسطینی ہوں، کسی اور جگہ کے ہوں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جو کچھ کیا جا سکتا ہے، جتنا کچھ کرنا چاہیے، وہ سب نہیں ہو رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور کوئی سبیل ایسی پیدا کریں کہ پھر دوبارہ کوئی مرد قلندر ایسا آئے جو ایک دفعہ پھر فلسطین کو آزادی دلائے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے اور الیکشن کمیشن کی جو شرط تھی وہ شرط پوری کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر گور عبوری چیئرمین بنے ہیں اور مرکزی سیکرٹری، اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پنجاب سے، علی امین گنڈا پور کے پی کے، علیم عادل شیخ سندھ سے، منیر بلوچ صاحب بلوچستان سے، یہ تنظیم ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی تعیناتیاں ہوتی ہیں، نائب صدور ہیں اور بہت ساری اور جو تعیناتیاں ہیں، وہ پارٹی کے منشور کے مطابق، آئین کے مطابق، رولز کے مطابق پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل وہ تعیناتیاں کرتے ہیں۔ اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اس وقت نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اکبر ایس بابر کو، فضل الرحمان صاحب کو، ولی خان صاحب کی جماعت کو، ان کو بڑا دکھ ہے کہ جناب یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں تقریباً 250 جماعتیں اس وقت جو رجسٹرڈ ہیں۔ آپ نے ناظرین کب سنا کہ کب کسی جماعت کے الیکشن کو وہ جو انہوں نے نتائج دیے ہوں اور اسے چیلنج کیا گیا اور کویسچن کیا گیا؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ عمران خان کی ہر ایک بات پہ اعتراض کرنا ہے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ آپ کے سامنے میں صورتحال رکھتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے جو پچھلے انتخابات ہوئے اس میں 2 پی تھی، ایک ٹرپل پی اور ایک ٹیٹرا پی۔ ایک کے چیئرمین جناب زرداری صاحب ہیں اور ایک کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ اس وقت اعتراض یہ ہے نا کہ جناب یہ شفاف نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے بعد جو بیرسٹر گور ہیں ان کے مقابلے میں تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں آیا، اور پھر سیکرٹری جنرل کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں آیا۔ بس سوال یہ ہے کہ نواز شریف تا حیات سربراہ بنا دیا گیا، شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں کون آیا، مریم کے مقابلے میں کون آیا، حمزہ کے مقابلے میں کون آیا، نواز شریف کے مقابلے میں کون آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں کون آیا، ولی خان صاحب کے صاحبزادے کے مقابلے میں کون آیا؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ آپ کو شرمندہ کرتی ہے؟ آپ ایسا نہ کہیں، وہ کہتے ہیں نا قرآن کی زبان میں بھی کہ ایسی بات نہ کہو کہ جو خود کرتے نہیں ہو۔ اب اس وقت جو عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خوفزدہ اتنے ہیں کہ اگر بیٹ موجود رہ گیا بیلٹ پیپر پہ، بلہ پتہ نا بڑا گھومتا ہے، بڑا زبردست قسم کا، اور وہ بلہ اگر موجود رہا تو وہ اس قدر گھومے گا کہ باقیوں کے سر گھوم جائیں گے اور پھر بلہ ہی بلہ اور بلے پہ ٹھپے ہی ٹھپے ہو جائیں گے۔ اور جو ٹھپے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا، کوئی 8 فروری کے لیے لوگوں نے
انہوں نے کہا کہ انتقام جتنی زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سب کا انتقام ہم 8 فروری کو ٹھپے کی صورت میں اور بلے پہ نشان لگا کے، مہر لگا کے، تو وہ انتقام ہم لیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، اچھا اکبر ایس بابر، انہوں نے وہ جو ایک ویڈیو ایک بھیجی، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کہ اس میں وہ جاتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، اور وہ پہلے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، چونکہ جو پلانٹڈ کام تھا نا، پلانٹڈ کام کی اسی طرح سے ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو ویڈیو سلسلہ چلا ہے، ویڈیو تو پتہ لگتا ہے کہ ویڈیو ایک نیا مذہب نکل آیا ہے، ایک نیا فرقہ اور فقہ نکل آئی ہے، کہ جو اس پہ ایمان رکھنے والے ایسے ہیں کہ بس وہ اسی پہ ہی وہ سارا تکیہ کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے نتائج کے لیے۔ تو وہ اکبر ایس بابر صاحب نے باہر کھڑے ہو کے اپنے 2 4 6 ساتھیوں کے ساتھ کہ جناب ہم آئے ہیں یہاں اور انتخابی سلسلے میں، اور وہ اس میں کہتے بھی کہ میں آج 13 سال کے بعد اس دفتر میں آیا ہوں۔ وہ بھائی آپ کا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے، 13 سال پہلے آپ کو نکال دیا گیا تھا، آپ اس جماعت کے نہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں نہ رجسٹرڈ ممبر ہیں، اس وقت آپ کا اس جماعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح آج کوئی کاف لیگی کھڑا کو کہے کہ جناب یہ نون لیگ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پہ مجھے اعتراض ہے، یا اس وقت کوئی پیپلز پارٹی کو جو چھوڑنے والے شہید بھٹو والے ہیں، یا کوئی اور نیشنل پیپلز پارٹی والے ہیں یا شیر پاؤ والے ہیں، وہ کہیں کہ جناب یہ ٹرپل پی اور ٹیٹرا پی نے جو انتخاب کیے وہ ٹھیک نہیں تھے، مجھے اعتراض ہے۔ بھئی کیا اعتراض ہے آپ کا؟ تو اس سے تعلق واسطہ نہیں رہا۔ تو اس لیے اس وقت چاہے فردوس عاشق بول رہی ہیں، چاہے فیاض چوہان بول رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بولے ہیں، کوئی بھی بولا ہے، اکبر ایس بابر تو ان کا ٹاؤٹ ہے، اسے تو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خوفزدہ ہیں، اس لیے ورنہ ان کو جمہوری روح یہ ہے، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ خان صاحب نے پاکستان کی جو ایک سیاست جو چل رہی ہے، جو چلتا سلسلہ یہ ہے کہ نسل در نسل، باپ نہیں تو بیٹا، بیٹا نہیں تو بھائی، بھائی نہیں تو بہن، بہن نہیں تو بیوی، بیوی نہیں تو سالہ، سالہ نہیں تو سمدھی، تو اس سارے کو کلچر کو اس بندے نے تبدیل کر کے رکھ دیا، جو انہوں نے قوم سے پچھلے 23 24 سالوں میں 26 سالوں میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ انہوں نے قوم کے ساتھ وفا کیا۔ وہ ویسے بھی وعدہ وفا کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا قوم سے سچ بولوں گا، انہوں نے سائفر والا سچ بولا، ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ آج اگر یہ جو مشکلات ہیں اس سے بھی وہ نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگلا مستقبل جو وہ پی ٹی آئی کے لیے روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا پاکستانی قوم پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت عمران خان کی صورت میں اپنا مستقبل دیکھتی ہے۔ ناظرین، دانیال عزیز صاحب کو سچ بولنا مہنگا پڑ گیا۔ دانیال عزیز صاحب نے، آپ کے علم میں ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ اور قومی میڈیا پہ بھی آیا کہ انہوں نے جو نون لیگ کی اس 16 ماہ کی کارکردگی تھی، اور خاص طور پہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کے حوالے سے، چونکہ جو پرائس کے حوالے سے دنیا میں، پاکستان میں جو اس وقت مختلف اداروں میں اور کاروباری جگہوں پہ جو اس کی جو متعلقہ کمیٹی تھی اس کے وہ یہ انچارج تھے، تو دانیال عزیز صاحب نے کہا کہ اس ساری مہنگائی جو کئی گنا بڑھا دی گئی، اس کے سارے کے ذمہ دار دانیال عزیز صاحب تھے۔ ان سے نون لیگ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا۔ انہوں نے مہنگائی کو روکنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو رجیم چینج جو پی ٹی آئی کے مطابق، تو یہ تو سائفر والا معاملہ تھا، ایک سازش بڑے پیمانے پہ ہوئی، جو جس میں یہاں پھر سندھ اس میں ایک میلہ لگا، منڈی مویشیاں لگی، اور پھر یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس سائڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کوئٹہ سے، بلاول کراچی سے، اور پھر مریم لاہور سے مارچ لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی انہوں نے کی تھی، کہ اس کا نام ہی مہنگائی مار دیا گیا تھا۔ اور وہ لوگوں نے یہ دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی گئی تو پھر مہنگائی جو کسی جگہ رکی ہوئی تھی، کم تھی، اس نے ایسے شوٹ کیا۔ اور جس طرح سے آپ موٹا گوشت کھاتے ہیں اور چاول کھا لیں، جو بی پی والا بندہ مرض والا ہوتا ہے، اس کا شوٹ کر جاتا ہے بلڈ پریشر، اسی طرح سے بلڈ پریشر کی طرح سے مہنگائی نے شوٹ کیا، اور وہاں پہ چلی گئی کہ جو اس وقت 7 8 9% پہ تھی، اس وقت تو 38 48 45 32، یعنی اس طرح سے وہ 50% کے نزدیک وہ چلی گئی ہے، اور نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ عارضی طور پہ جو کوشش کی گئی تھی مختلف چہروں کو ان کے اس کے لیے مشہوری کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں ڈالر ہم نے قابو کر لیا، اور ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ اب ڈالر اوپر جا رہا ہے، اور اس ہفتے بھی جو پیٹرولیم مصنوعات دنیا بھر میں سستی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں پیٹرول جو سب سے زیادہ جس کی کھپت ہے، پیٹرول جو میری اور آپ کی گاڑیوں کے لیے، بائکس کے لیے، چنگچی کے لیے، سوزوکی کے لیے، جو چھوٹی جو لوڈر رکشے ہیں ان کے لیے جو استعمال ہونے والی چیزیں پیٹرول ہے،
اس میں کوئی رعایت ایک ٹکے کی بھی نہیں دی گئی۔ تو یہ دانیال عزیز کو یہ سچ بولنا مہنگا پڑ گیا اور اظہار وجوہ کا نوٹس جو ہے پھر جاری کر دیا گیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے نیشنل میڈیا پہ بڑے متکبرانہ انداز میں، آپ کو پتہ ہے ان کے چہرے پہ ویسے ہی بڑے تکبر ہر وقت ہوتا ہے، انہوں نے پھر اس حوالے سے ذکر کیا، اور پھر مریم، چھوٹی مریم جو ہے انہوں نے بھی کچھ کہا، اور اس کے حوالے سے دانیال صاحب نے بڑا سخت موقف اختیار کیا۔ ناظرین، یہ کوئی دانیال عزیز کھری بات اور سچ بولنے والے پہلے شخص نہیں ہیں۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور کئی دفعہ ان کے وزیر رہے، کئی دفعہ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے MNA کا الیکشن لڑا، جیتا بھی، کچھ ہارے بھی۔ پھر سردار مہتاب جو گورنر بھی رہے KPK کے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ پھر چودھری نثار جو آخری نون لیگ کا جو دور حکومت تھا اس میں وزیر داخلہ تھے، اور اس کے علاوہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب ہیں، چودھری جعفر اقبال صاحب ہیں۔ یہ لائن ایک لگی ہوئی ہے لوگوں کی کہ جو سچ بول رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے کا سارا، آپ کو پتہ ہے نا، اس سے پہلے جو بلوچستان والے بھی کہہ چکے اور ان کے اتحادی بہت سارے اور بھی کہہ چکے، ہم عمران کی نفرت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہم خود پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اپنے مقدمات ختم کروائے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو نواز شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں، جو کل تک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی والے، اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ مہنگائی لیگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن کو لاہور میں انڈے اور ٹماٹر پڑتے ہیں وہ سندھ فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے، جاؤ آپ پنجاب کی طرف دیکھو۔ یہ ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ تو یہ اس وقت جو عملاً صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خوفزدہ ہیں کسی طرح سے عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آؤٹ کرنے کے لیے اب وہ ریام خان سے کتاب لکھوائی گئی۔ اچھا، ریام کا نام آیا تو میں ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ ہم بڑے فخر سے کہتے تھے مشرقی روایات، اور پھر مغربی روایات کو ہم ذرا کسی اور نظر سے دیکھتے تھے۔ آج فلسفہ تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ مغربی روایات کی حامل ایک خاتون جو عمران صاحب کے بچوں کی والدہ ہے، جو ان کی عدالتی طور پہ علیحدگی ہو چکی ہے، جب ان کے بچوں کے والد پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے اپنے سابق خامند کا اور اپنے بچوں کے باپ کا ساتھ دیا، باعزت انداز سے، مغربی کلچر سے ہوتے ہوئے بھی، اگرچہ وہ پاکستان میں تشریف لائی تھیں اور یہاں سے انہی لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں بھاگنا پڑا، مقدمات ان پہ جھوٹے کیے گئے، اور انہوں نے مغربی خاتون ہوتے ہوئے مشرقی روایات کی پاسداری کی، اور اپنے بچوں کے خامند کے لیے انہوں نے سچ بولا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ رسیدات انہوں نے پھر جو بنی گالہ کے والے سے جو مقدمات بنائے گئے تھے، خان صاحب کا گھر چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی، پہلی کوشش افتخار چودھری صاحب جب نواز شریف کالا کوٹ پہن کے اور خواجہ آصف ان کی عدالت میں جایا کرتے تھے، وہ ان دنوں کی بات ہے کہ ان کا وہ 7 ارب روپے کے ارجانے کا ایک دعویٰ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ گھر چھیننے اور ہتھیانے کی کوشش کی گئی تھی، جو سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ دوسری طرف ایک مشرقی خاتون ریام خان، تعلق ختم ہو گیا۔ عزت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جہاں تعلق ختم ہو جائے تو پھر بات نہیں کرتے۔ کتابیں لکھوائی گئیں، ٹیلی ویژن پہ ان سے شو کروائے گئے، اور مشرقی روایات کا جنازہ نکلوایا گیا۔ اور اب پوزیشن یہ ہے کہ یہ اتنے گر چکے ہیں مخالفین، یہ پتہ ہے نا آپ کو، یہ وہی مخالفین ہیں جنہوں نے بی بی شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ جب وہ ان کے مقابلے میں تھی تو انہوں نے لاہور میں جہازوں کے ذریعے سے ان کی برہنہ تصاویر پھینکی تھیں۔ یہ وہی ہیں جو جنہوں نے اسمبلی میں خواتین کے حوالے سے کیا کیا الفاظ کہے ہیں، اور یہ وہ تنظیم سازی والے معاملات آپ کے علم میں ہی ہیں۔ وہ میں اس پہ اور زیادہ کیا کہوں، لیکن اب یہ خان صاحب کے ساتھ سکت نہیں رکھتے سیاسی مقابلہ کرنے کی، الیکشن لڑنے کی۔ تو اب انہوں نے کبھی ان کا ہزار بند پہ اعتراض ہے، کبھی ان کے شلوار پہ اعتراض ہے، کبھی ان کے پانچے پہ اعتراض ہے، کبھی ان کے شلوار کی سلوٹوں پہ اعتراض ہے، کبھی ان کے کسی اور چیز پہ اعتراض ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، مرد بنو، شیر بنو، حوصلہ کرو، الیکشن لڑو، الیکشن کرواؤ، تو پھر نتیجہ تک ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے حوالے سے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا، جو ہمیں کمنٹس میں اپنا اظہار کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا شکریہ۔ اور ہمارے لیے آپ کی طرف سے کمنٹس آتے ہیں، کوئی اور تجاویز آتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔